الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سامعین، ایک بھائی نے سوال کیا، اگر کوئی شخص اپنی زمین یا مکان فروخت کرتا ہے تو اس رقم کا مصرف کیا ہونا چاہیے؟ یعنی ایک بندے نے زمین بیچ لیا، زمین فروخت کیا یا مکان فروخت کیا، تو اس پیسوں سے کیا چیز خریدنا چاہیے جس میں برکت ہو، شریعت کے اعتبار سے، شریعت کی روح سے، اسلامی روایات کے اعتبار سے، اسلامیت کی روح سے، کہ بھئی اس سے وہ کیا چیز خریدی جس میں برکت ہو. حدیث کے بارے میں، سامعین، حدیث کے بارے میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ حدیث ہے حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، اور مسند الجامع میں بھی موجود ہے، اور تاریخ الکبیر میں بھی موجود ہے، اور سنن بہقی میں بھی حدیث موجود ہے. حدیث یہ ہے، من باع دارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها. یعنی جس شخص نے گھر فروخت کیا، اس کی قیمت اس سے جیسے گھر یا زمین میں نہیں لگائی تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوتی. یعنی جو چیز کسی بندے نے زمین فروخت کیا اور زمین کے پیسے زمین پہ نہیں لگایا تو اس میں برکت نہیں ہوگی. اس میں بہت سارے دلائل ہیں، بہت سارے احادیث موجود ہیں، لیکن باہر کے یہ علامہ البانی نے بھی اس پہ مکمل جو ہے نا لکھی ہے کہ بھائی زمین جو ہے نا اور گھر کو فروخت کرنا اور پھر اس کے پیسوں سے زمین اور گھر خریدنا برکت والی بات ہے. دوسرے بھائی نے سوال کیا کہ لوگ جو قسطوں پہ چیز خریدتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں، کہ بھائی ایک چیز ہے، پھر اگر مثال کے طور پہ فریج ہے، ایک اے سی ہے، کوئی اور حساب کی چیز ہے، نہ سمجھے دکان والا یا کوئی اور وپاری جو ہے نا کاروباری وہ قسطوں کے حساب پہ دیتے ہیں. اس کے بارے میں انہوں نے سوال کیا کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ حلال ہے یا حرام ہے. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ستھرا حدیث ہے، صحیح نسائی میں اور صحیح ابن حبان اس نے نقل کیا ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین فی بیعتین. یعنی ایک چیز میں دو قیمت لگانا، یہ جو ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی. ایک چیز ہے ہاتھوں ہاتھ فروخت کرنے، نقدی فروخت کرنے 10,000 کا ہے، قسطوں پہ دینا ہے 12,000 کا ہے، تو یہ جو ہے نا یہ سود میں شامل ہے. ایک چیز ہے 12,000 کا ہے، 12,000 میں نقد بھی فروخت کرنا ہے اور ادھار بھی فروخت کرنا ہے تو پھر جائز ہے. 10,000 کا ہے، جتنی کا بھی ہو، لیکن ایک چیز میں دو قیمتیں لگانا کہ بھائی یہ نقد کا اتنا ہے اور ادھار کا اتنا ہے، تو یہ جناب یہ بھی سود ہے، اور سود انتہائی گناہ کبیرہ ہے، اور یہ مبغوض ترین گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے. یہ بھی میں بتاتے چلو کہ جب جو ہم پیسے ادھار مانگتے ہیں موبائل کمپنی سے کہ بھائی آپ 10 روپے 30 روپے ادھار مانگو کمپنی سے لون، یہ بھی سود ہے، کیونکہ اس کے اوپر آپ جب آپ اس سے لیتے ہیں تو اس کے اوپر وہ ادھار کی وجہ سے وہ آپ کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں، ادھار کے بغیر ٹیکس نہیں لگاتے، تو یہ بھی سود ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا کم سے کم ترین گناہ یہ ہے کہ کوئی بندہ خانہ کعبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں اپنے ماں سے بدکاری کرے، اتنی گناہ ہے سود کا. تو میرے بھائی اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو. اگر کسی کو کوئی شے دینا اس کے پاس پیسے نہیں تو تھوڑا گزارا کرو، اس سے چل نرمی کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے گا، لیکن سود سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ سود میں برکت نہیں ڈالتے، اللہ تعالیٰ سود گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.